سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی خوب انداز تھا، موصوف تھا انداز دلکشانہ، پر پا گیا دلوں کو آپ کا واضح مسیحانہ۔ اب آئیے اب حضرات کے سامنے سیاحی علم و ادب، سر چشمہ اخلاق و محبت، عزیزم حضرت مولانا محمد عمران احمد اظہری، سابق استاد علم و ادب جامعہ حضرت نظام الدین، امام و خطیب روضہ مسجد، حضرت کے آنے سے قبل بس یہی کہنا چاہوں گا کہ فکر انسانیت کا تقاضا ہے بحر فانی میں، فکر انسانیت کا تقاضا ہے بحر فانی میں، کسی کے کام نہ جاؤ تو اپنی زندگی دے دو۔ سادات کرام اور منبر پر جلوہ افروز باوقار علماء کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آپ حضرات نے اب تک بہت ساری گفتگو سماعت کی ہے اور کافی روشن خیالات، عمدہ فکریں آپ کے سامنے اب تک پیش کی گئی ہیں۔ وقت بہت قلیل ہے، اس کے پیش نظر میں اہم باتیں آپ تک رکھ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو مجلس قائم ہوئی ہے، اس میں جو مقصد ہے وہ ہے ادارے شریعہ کا تعارف کو آپ نے سماعت کیا، اور دوسرا اس کا اہم مقصد ہے تحفظ ناموس رسالت کرنے کے طریقے اور اس کو عمل میں لانے کا ڈھنگ طریقہ، اس پر گفتگو کی جائے اور اپنی افکار رکھی جائیں۔ تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے کہ کوئی مٹانا چاہے، کوئی گستاخی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس کا گستاخی کرنا ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر تھوکنا، کہ اس کا تھوک اس کے اوپر ہی آ کر کے گرے گا۔ لیکن ہم بحیثیت مسلم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت محب رسول، عاشق رسول کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے لیے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی مہم کو سر کرنے کے لیے، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے یا کسی بھی تحریک کو فروغ دینے کے لیے کم سے کم 3 چیزوں کی حاجت ہوتی ہے۔ کم سے کم 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بیسک ہوتی ہیں اور اساس ہوتی ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے فکر۔ اگر آپ کے پاس فکر و آگہی ہے، خواہ وہ قانونی فکر ہو، تبلیغی فکر ہو یا تعلیمی فکر ہو یا اخلاقی معیار ہو، یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے طاقت و قوت کا۔ آپ کے پاس طاقت و قوت بھی ہونا چاہیے۔ صرف فکر ہے، صرف سوچ ہے، صرف پروازی خیال ہے، تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس طاقت و قوت ہونا چاہیے، عسکری طاقت ہونا چاہیے، افراد کی قوت ہونا چاہیے، مناسب کی طاقت ہونا چاہیے۔ ہمارے افراد مجھے مناسب پر بھی موجود ہوں، بڑے پوسٹوں پر بھی موجود ہوں، تاکہ وقت ضرورت ہم ان کا استعمال کر سکیں اور ان سے کام لے سکیں۔ لہٰذا ہم ایسے افراد کو تیار کریں یا جو تیار شدہ ہیں ان کو پڑھائیں، ان کے لیے ہم جو ہے سنگ میل ثابت ہوں اور ان کو آگے بڑھائیں تاکہ وہ مناسب تک پہنچے، اور پھر وہ اس طرح کے جو معاملات پیش ہوتے ہیں، اس طرح کے جو معاملات نئے فتنے اٹھتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں لوگ گستاخی کرنے کا کی جرات کرتے ہیں، اس کا ہم ان کو جواب دے سکیں۔ تیسری اہم چیز ہے مال و دولت۔ مال و دولت کے بغیر بھی آپ
سے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اگر آپ ذاکر نگر میں رہ رہے ہیں اور آپ کو پڑھنا ہو جہاں، تب بھی آپ کے پاس 20 روپے ہونا چاہیے، آنے جانے کے لیے ای رکشا کا خرچہ ہونا چاہیے۔ تو مال و دولت ایک پیٹرول اور ایک آئل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 مبارک پروگرام کے اندر لاسٹ میں اس بات کو ذکر بھی کیا ہے کہ آخری زمانے کے اندر، آخری دور کے اندر دین کا کام بھی مال و دولت سے چلے گا۔ جب یہ 3 چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں جب یکجا ہوں گی، ہم ان تینوں چیزوں کو بروئے کار لائیں گے تو یقیناً ہم صحیح معنوں میں سد بات کر پائیں گے۔ یہ جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اگر ہم یوں ہی جلسے کرتے رہے، یوں ہی پروگرام کرتے رہے، مجلسیں منعقد کرتے رہے، تب بھی حل نہیں آئے گا۔ اس کے لیے جو صحیح راستہ ہے، جو صحیح مراحل ہیں، ہمیں ان پر چلنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ لہذا جن کے پاس فکر ہے، جن کے پاس آگاہی ہے، جن کے پاس سوچ ہے، عمدہ خیالات ہیں، جن کے پاس جو ہے اسٹرکچر بنانے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہے، خاکہ تیار کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ ہے، وہ سامنے آئے، وہ اپنی فکر رکھیں۔ جن کے پاس مناصب کی طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، عسکری طاقت ہے، افراد کی طاقت ہے، وہ سامنے آئے، اور جن کے پاس مال و دولت ہے وہ بھی سامنے آئے، تاکہ ہم تینوں لوگ مل کر کے آگے بڑھیں اور پھر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حفاظت کریں۔ اور اس کے لیے دیکھیے، آپ نے سماعت کیا تھا مولانا عزت الدین اظہری صاحب نے 3 چیزیں بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت کا رویہ، حضور کریم مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور صحابہ کا رویہ۔ ہمیں صحابہ کے رویے پر عمل کرنا ہے۔ حضور کریم مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حضور کی گستاخی کرنے کی اور آپ کے شان میں ہجو کرنے کی کوشش کی گئی، باضابطہ طور پر حسان بن ثابت نے کہا اور لوگوں کو چیلنج کیا، ان کو بتایا کہ تم نے اگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت کی تو پھر یاد رکھو، لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا یکبرہ الدلاء۔ اگر تم نے جرأت کی، اگر تمہارے پاس زبانیں ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی زبان ہے۔ اگر تمہاری زبان بے لگام ہے تو یاد رکھو، ہماری زبان بھی وہ زبان ہے جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وبحری لا یکبرہ الدلاء، اور الفاظ اور کلمات کا ہمارے پاس ایسا مجزن سمندر ہے کہ جس سے جتنا نکالو گے ہمارا سمندر یہ کبھی گدلا نہیں ہوگا، ہمیشہ صاف و شفاف رہے گا۔ تو دنیا والوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ اگر تم جرأت کر سکتے ہو، اگر تم منصف ہو تو ہم تمہارے ساتھ مہربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تم گستاخ ہو تو پھر ہمارا رویہ بھی اس سے جو ہے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارے پاس تمہارے اندر یہ جرأت ہے کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے شان میں گستاخی کر سکتے ہو، تو پھر ہمارے اندر بھی ایسے نونہال پیدا ہوئے، ایسے جانباز پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے دنیا والوں کو بتا دیا، سمجھا دیا کہ اگر تم نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی جو ہے جرأت کی، تو یاد رکھنا ان پر مر مٹنے کا جذبہ جو کل تھا وہ آج بھی باقی ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت نہ کرو۔ اور اگر سوال بنتا یہی ہے کہ آخر آپ ایسی غلطی کیوں کرتے؟ جب ہم احتجاج کرتے ہیں، ہمارا کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے کسی کا سر قلم کر دیتا ہے تو میڈیا والے اور دیگر افراد اٹھ کر کے جو ہے برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں، سوالات بنانے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اس نے قتل کر دیا، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، یہ انسان کے خلاف ہے، یہ مرفت کے خلاف ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، آپ کو سن رہے ہیں، سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ اس نے گستاخی کیوں کی، اس نے گستاخی بھرا قدم اٹھایا ہی کیوں؟ بھائی جب ہندوستان کی سرزمین سے ایک بندہ سری لنکا سے آیا اور آنے کے بعد ایک عورت کو اٹھا کر کے لے گیا تو اس کی پاداش میں کتنی قتل و غارت ہوئی، پورے لنکا میں آگ لگا دی گئی، عزت کا مسئلہ تھا نا وہاں پر۔ تو یہاں پر بھی ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، ہماری ناموس کا مسئلہ ہے۔ اگر تم ہمارے ناموس کو، ہماری عزت کو، ہماری اہمیت کو للکارو گے تو جواب بھی اس سے سوا پاؤ گے، جیسا کہ آپ پاتے رہے۔ یہ تمام پیغامات ان تک جانا چاہیے، اور جو صحیح اسٹیپ ہیں، جو صحیح مراحل ہیں، جو صحیح خطوات ہیں، اقدام ہیں، ان کو بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔